اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہمارے درس کا وہ بھی انشاءاللہ بالکل مختصر ہے. پچھلے دنوں میں سیرت کے متعلق ہم اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق ہم اور آپ نے کیا پڑھ رکھا تھا کہ دعوت کو روکنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے کئی طرح کے راستے اختیار کیے تھے. ان میں سے ایک راستہ یہ تھا کہ مذاق اڑانا، تحقیر کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی، جھٹلانا، مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل کرنا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس میں شک و شبہات کا اظہار کرنا، اور یہ کہنا کہ جو اللہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پیش کر رہے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ چند نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ بعض لوگ دوسرے شام میں جا کر کے اسفندیار وغیرہ کے قصے اور کہانیوں کو سن کر کے آ کر کے قرآن کے مقابلے میں اسے بیان کرنے بہت سارے راستے وہ اختیار کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی راستہ فائدے مند نہ ہو رہا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو جو اہل ایمان تھے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں دینی، بہت سارے راستے اختیار کیے، کوئی فائدے مند نہیں ہو رہا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو تکلیفیں اور پریشانیاں دینی شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کے سلسلے میں جس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کسی اور انسان کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا. اللہ کے دین کے سلسلے میں مجھے جس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے، خوف میں مبتلا کیا گیا، کسی اور کو نہیں کیا گیا. اور آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور اللہ کے سلسلے میں مجھے جو اذیت اور تکلیفیں دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 من بین یوم ولیلہ، اور 30 دن رات مل کر کے ایسے گزرے، پورے مہینے ایسے گزر گئے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے معمولی چیزوں کو جس کو یہاں بلال کبھی کبھار رکھ لیتے. بس پورے مہینے اس طرح کی صورتحال کیا ہے ہوا کرتی تھی. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ جو آپ کھانوں کو ضائع اور برباد کر دیتے اور ڈسٹ بین اور حوالے کے حوالے کر دیتے ان کے لیے قابل غور پہلو ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کئی مقامات پر روایت ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں جب ہم 7 8 10 لوگ مسلمان ہوئے تھے تو وما لنا طعام الا ورق الحبلى والحبلى، کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا. کیا کھاتے تھے ہم؟ درخت کے پتے ہم کھاتے تھے، درخت کے پتے ہم کھاتے تھے. 1 2 ٹائم نہیں، یہی سلسلہ رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور یہی کھاتے تھے. حتی یضع احدنا ما تضع الشاة، ہم لیٹرنگ ویسے ہماری ہوتی تھی جیسے بکریاں کرتی ہے، لیڑی کی طرح، جیسے اونٹ کرتے ہیں، کیونکہ کھاتے بھی ہم جانوروں کا کھانا تھے تو ہماری لیٹرنگ کی وہی صورت حال ہوتی تھی. ہم انسانوں کی طرح لیٹرنگ نہیں کرتے تھے، جانوروں کی طرح کرتے تھے، بعیر اونٹ کی طرح اور بکریوں کی طرح ہم لیٹرنگ کرتے تھے. اس یہ صورت حال تھی. ذرا غور کریں ان لوگوں کے لیے جو آج کھانے کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، جس کی کئی تصویریں پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ وہ صحابہ جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کا اظہار اعلان کر دیا، وہ صحابہ جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کا اعلان اور اظہار کر دیا، ایسے لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ شروع میں جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق، عمار، یاسر، سمیہ، بلال اور مقداد ابن اسود. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کے خاندان والوں نے بچا لیا، ابو طالب کا نے ان کا سپورٹ کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار انسان تھے، ان کے قوم کے لوگوں نے بچا لیا. باقی جو لوگ تھے ان پر ظلم و ستم کی حد کر دی گئی،
ان کو لوہے کی زرہ ان کے بدن میں ڈال دی جاتی، ان کو جلایا جاتا اور انہیں کڑاکے کی دھوپ میں لٹا کر کے ان کے اوپر پتھر ڈال دیے جاتے، اور سوائے بلال کے تمام لوگوں کو اس قدر اذیت اور تکلیف دی گئی کہ سارے لوگوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ عمار بن یاسر، اور یہ حتیٰ کہ مشہور ہو گیا تھا نا کہ عمار بن یاسر کافر ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو کافر، وہ تو ان کا گوشت پوشت سب ایمان سے بھرا ہوا، نیچے سے اوپر تک عمار بن یاسر کیا ہے؟ ایمان سے لبالب ہے، بھرے ہوئے ہیں، تم انہیں کافر کہتے ہو؟ اور انہی کے متعلق، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ لوگ کافر نہیں ہے جن کا دل ایمان پر مطمئن ہو مگر انہیں بطور زور اور طاقت انہیں مجبور کیا جائے کہ آپ کلمہ کفر ادا کریں، تو کلمہ کفر ادا کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گے اگر دلوں کے اندر ان کا ایمان کیا ہے؟ پختہ ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر کے نوجوان بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ پوری کھسیٹتے رہتے، چلاتے رہتے، اور وہ پورے روڈ پر یہی کہتے رہے احد 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 کہتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کو کڑاکے کی دھوپ میں پتھروں پر لٹا کر کے ان کے اوپر پتھر لگا دیا جاتا، لیکن بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آل یاسر کو تکلیف دی جاتی، آل یاسر میں کیا ہے؟ یاسر، ان کی بیوی سمیہ، ان کے بیٹے عمار، ان تینوں کو بہت درجہ تکلیفیں دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھے کہ آپ ان کو ان کے ظلم سے روک سکے، آپ گزرتے تھے تو کہتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر سے کام لو، اللہ سے جو تمہارا وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، اللہ سے جو وعدہ ہے تمہارا وہ جنت کا۔ حتیٰ کہ اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ یاسر اسی تکلیف میں فوت ہو گئے۔ سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ اور پہلی شہیدہ ہے، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہے، انہیں ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی تھی۔ خباب بن الف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کے ہاں کام کرتے تھے، لوہار تھے وہ۔ عاص بن وائل کے ہاں انہوں نے تلوار ان کی بنائی، بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے۔ عاص بن وائل السہمی، یہ عمرو بن عاص کے والد، تو جب مزدوری لینے کے لیے گئے تو کہا ٹھیک ہے مزدوری نہیں دوں گا مگر اس صورت میں دوں گا کہ حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دو تو تمہیں مزدوری دوں گا۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جواب دیا لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، میں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں جھٹلاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے دے پھر تمہیں زندہ کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد جھٹلائیں گے، کیونکہ عاص بن وائل مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نہیں جھٹلاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تمہیں موت دے دے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تو عاص بن وائل نے کہا، کیونکہ اس کا ایمان تو تھا نہیں، تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، تو پھر مجھے اگر زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے خوب زیادہ مال و اولاد دے گا، اس وقت میں تمہیں دے دوں گا، آنا اس وقت کیا ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے انہی کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ اگر واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو وہاں بھی ہم خوب اولاد اور مال ہمیں دیا جائے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ غیب جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے؟ بہرحال اس طرح کی صورتحال کیا ہے رہی، اور جب مطالبہ کیا تو کہا کہ وہیں پر تمہیں دے دیں گے۔ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، پورے جسم کو ایسے جلایا جاتا تھا، پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ تنگ آ کر کے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کے کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، سایہ کر کے لیٹے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور گئے تو کہنے لگے الا تنتصرنا لنا، اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ ہماری مدد کے لیے دعا اللہ سے نہیں کریں گے؟ اس قدر عذاب اور تکلیف دی جاتی ہے۔ آپ بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا تم سے پہلی کی جو قومیں تھی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے بدن کو نوچ لیا جاتا، جو ہے ہڈی تک ان کے گوشت چیرتا ہوا ہڈی تک پہنچ جاتا تھا، ان کے سر کو آری سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر حال میں مکمل کر کے رہے گا۔ یہاں تک کہ صنعا جو سٹی ہے یمن کی، وہاں سے جو راجدھانی ہے کیپٹل، وہاں سے کوئی شخص نکلے گا کہاں کے لیے؟ حضرموت جو دوسری سٹی ہے یمن کی، وہاں جائے گا اور اللہ کے علاوہ اور بھیڑیوں کے علاوہ اسے اپنے جانوروں پر اور اپنے سامان پر کسی کا خوف اور ڈر نہ ہوگا۔ اس قدر امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام بازی سے کام لے رہا ہو، جلد بازی سے کام لے رہا ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا اور کہا ادنو، قریب ہو جاؤ، قریب ہو کر کے بیٹھو، اس جگہ پہ بیٹھو جاؤ۔ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ فما احد احق بهذا المجلس منك الا عمار، کیونکہ اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں سوائے عمار کے، تم اور عمار یہ بہت زیادہ حقدار ہو اس جگہ پہ بیٹھنے کے، کیونکہ شروع میں بڑی تکلیفیں اور اذیتیں عمار اور خباب کو دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پہ جو زخم لگے ہوئے تھے، جو چلایا گیا تھا، جو مارا گیا تھا، جو مشرکین نے عذاب دے رکھا تھا، اسے وہ کیا ہے دکھانے لگے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے زندیہ ہیں، ان میں عبس ہے اور بہت سارے صحابہ جو کمزور لوگ تھے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا ڈیفنس اور دفاع کر سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوم صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ تم لوگ کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ اور ایتھوپیا چلے جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ اگرچہ کافر ہے پر ظالم نہیں ہے، انصاف پرور بادشاہ ہے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے مختصر طور پہ یہ سیرت کا درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس سوال کرنے کے لیے الحمدللہ سوال بھی ہیں اور اس کے جواب میں انعامات بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں دی گئی؟ 9۔ ہاں، کیا 9 کی تحریک درست اور صحیح ہے؟ 9 سے زیادہ دی گئی کہ نہیں؟ 9 سے زیادہ دی گئی۔ خیر دیجیے، اور آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ بالکل سوال اس میں آ جائے گا گروپ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، ان 7 لوگوں میں 6 لوگوں کا نام بتائیے۔ جی، ابوبکر صدیق، عمار، یاسر، سمیہ، ہاں، بلال اور مقداد ابن اسود۔ یہ لیجیے، اگلا سوال ہے، پیچھے والے بھی جواب دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ عصر کے متعلق کس امام کا یہ قول ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بطور حجت اور ایویڈنس اور دلیل کے سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہ کرتا تو یہ کافی ہوتا؟ امام شافعی، آپ آ جائیے۔
آپ سے دوسرا سوال کر لیتے ہیں. قسم کے حروف کتنے ہیں؟ آپ سے 3 ہیں. کون کون سے؟ واو، با اور تا. واللہ باللہ تاللہ. لیجیے. کس صحابی رسول کے متعلق لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کافر ہو گئے؟ پیچھے والے اگر جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو سر سے پاؤں تک گوشت پوشت سب ایمان سے بھرا ہوا ہے. عمار بن یاسر. پہلے کس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے؟ آپ کا. آئیے آپ سے دوسرا سوال. کس صحابی رسول کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ بیٹھنے کا، اس جگہ کے پہ بیٹھنے، یعنی ان کی اپنی جو جگہ تھی، اس جگہ پہ بیٹھنے کے مستحق تم ہو اور عمار ہے. وہ تم ہو کون صحابی تھے؟ ہاں، خباب بن الارت. آ جائیے. ہاں، یعنی دونوں کو کہا، یہ دونوں لوگ ایسے ہیں جو اس جگہ پہ بیٹھنے کے. جزاکم اللہ خیرا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو درس مکمل ہو چکا ہے. چلیے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.